ہما بقائی صاحب بہت شکریہ. صورتحال آپ نے دیکھی, پینٹاگون کے ترجمان کی جانب سے جو کہا گیا وہ بھی آپ نے سنا. انہوں نے یہ واضح طور پر کہا کہ ابھی فی الحال کچھ کہا نہیں جا سکتا, لیکن وہ بھی نہیں چاہتے کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال مزید گمبھیر ہو. کیا کہیں گے آپ؟ جی, انہوں نے یہ تو فرمایا کہ مزید صورتحال گمبھیر نہ ہو, لیکن ان کا زیادہ انفسس تو اسی بات پہ تھا کہ یہ اسرائیل کا رائٹ آف سیلف ڈیفینس ہے. اب یہ جو اسرائیل کا رائٹ آف سیلف ڈیفینس ہے یہ کس نہج پر جا کے رکے گا, کیونکہ اب یہ صرف ریاستی اور غیر ریاستی عناصر کے بیچ میں جنگ نہیں ہے, اب تو یہ دو ریاستوں کے بیچ میں جنگ ہوئی ہے. اور جو بات بریگیڈیئر صاحب نے کہی وہ بہت اہم ہے کہ ایران اکیلے تو اس ریٹیلیشن کو سسٹین نہیں کر سکتا, اور جس لیول کا اٹیک ہوا ہے یہ صرف وارننگ شاٹس نہیں ہو سکتے. تو ایونچولی اگر ایران مزید کارنر میں پش ہوا یا صورت اور خراب ہوئی تو پھر آپ اس جنگ کی ریپرکشن سی لینز پہ دیکھیں گے, اور اگر یہ جنگ سی لینز پہ جاتی ہے تو اس کا تو مطلب ہے کہ پوری دنیا کی انرجی سپلائیز جو ہیں وہ ریسٹرکٹ ہوں گی. جب ہم اور آپ پہلے نیو کولڈ وار کی بات کرتے تھے یا نیو وارز کی بات کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ وہ سی لینز پہ لڑی جائیں گی. اس وقت تقریباً صورتحال ایسی بن رہی ہے کہ یہ جو خطائی کانفلکٹ ہے اس کی پھر گلوبل ڈائمینشنز ہمیں پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اب سوال یہ ہے یا اہم بات یہ ہے کہ ایران نے یہ وارننگ شاٹس فائر کیے ہیں یا ایران کے پاس ایسی کوئی ایشورنس اور تھپکی ہے جہاں وہ اس کو آگے لے جا سکتا ہے. کیونکہ ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ ایران نے پہلے صرف کہتا تھا تل ابیب ہمارے نشانے پہ ہے, اب انہوں نے تل ابیب کو نشانے پہ لیا ہے. جو چیلنج ہے وہ صرف اسرائیل کے لیے نہیں ہے, اٹ از آلسو اے چیلنج ٹو امریکن سپریمیسی. تو میرا خیال ہے جو ڈائمینشنز ہیں جو آج ہم نے ابھی دیکھا ہے یہ جب انفولڈ ہوں گی تو اور بہت بڑے خطرے میرے اور آپ کے سامنے آئیں گے.